اس ماہ مبارک کی عظمت کے لیے یہ بات کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس ماہ مبارک میں ایک رات لیلۃ القدر کے نام سے ایسی رکھی ہے جس ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں سے بہتر، 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر۔ اس ایک رات کی عبادت اگر ہماری قبول ہو گئی، ہم نے لیلۃ القدر کی سعادت حاصل کر لی، سمجھیے کہ ہمیں پوری زندگی بھر کی عبادت کا ثواب مل گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من حرم خیرہا فقد حرم، جو اس رات کی عبادت سے، اس کے خیر سے محروم ہو گیا وہ واقعی بڑا محروم اور بدنصیب انسان۔ اللہ نے اتنا عظیم اور سنہرا موقع ہمیں دیا ہماری مغفرت کے لیے، نیکیاں کمانے کے لیے، رب کو راضی کرنے کے لیے، اپنے درجات کی بلندی کے لیے، لیکن ہم نے اس مہینے کو پا کر اگر گنوا دیا تو واقعی ہم بڑے محروم اور بڑے بدنصیب انسان۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابیہ ام سنان انصاریہ رضی اللہ عنہا سے کیا کہا؟ فکر مت کرو، رمضان کے مہینے کا انتظار کرو، جب رمضان کا مہینہ آئے گا رمضان کے مہینے میں عمرہ کر لینا، رمضان میں عمرہ حج کے برابر، تعدل حج، رمضان میں عمرہ حج کے برابر۔ اور اس سے بھی بڑی بات، غور سے سنیے، اس سے بھی بڑی بات، رمضان میں عمرہ صرف حج کے برابر نہیں، رمضان میں عمرہ یہ میرے ساتھ حج کے برابر۔ اللہ ہم سب کو، ہر سچے مسلمان کو، مردوں کو، خواتین کو، سب کو اللہ یہ سعادت نصیب فرمائے۔ اور صرف ماہ رمضان پانا یہ کمال نہیں، رمضان پانا یہ کمال نہیں، رمضان کو خیر و عافیت کے ساتھ پانا، اللہ کی عبادت میں گزارنا، اس مہینے کی قدر کرنا، اس مہینے میں اپنے گناہوں کی مغفرت کرانا، نیکیاں کمانا، اللہ کو راضی کرنا، یہ اصل کمال کی بات ہے۔ ماہ رمضان پانا صرف کمال کی بات نہیں۔ اسی لیے میرے بزرگ اور دوستو، رمضان کا مہینہ یہ موسم الخیرات ہے۔ اللہ نے یہ جو رمضان ہمیں دے رہا ہے، اللہ اس رمضان کو آخری رمضان سمجھو۔ ہو سکتا ہے کوئی بڑی بات نہیں، ہماری صفوں میں اپنے دائیں بائیں دیکھو کتنے ایسے لوگ ہیں جو رمضان کے مہینے میں گزشتہ سال ہمارے ساتھ تراویح پڑھتے تھے، ہمارے بازو میں بیٹھتے تھے، روزے رکھتے تھے، درس میں ہمارے ساتھ شریک رہتے تھے، نمازوں میں ہمارے ساتھ رہتے تھے۔ آج رمضان کا مہینہ آ رہا ہے اور وہ ہمارے درمیان نہیں۔ جیسے وہ چلے گئے، موت سے کس کو رستگاری ہے؟ آج ان کی تو کل ہماری باری ہے۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان،
فمن شهد منكم الشهر فليصم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما۔ محترم حضرات و خواتین، بزرگوں، نوجوانوں، عزیز بچوں، خواتین اسلام، آج خطبہ جمعہ کا موضوع ہے استقبال رمضان۔ ماہ رمضان بالکل قریب ہے اور اس ماہ مبارک میں داخل ہونے سے پہلے ہمیں کن باتوں کا خاص خیال رکھنا ضروری ہے، چند باتیں آپ کے سامنے عرض کی جائیں گی، اس لیے کہ آنے والا جو مہینہ ہے یہ بڑا مبارک برکت والا مہینہ ہے، عظمت والا مہینہ ہے۔ اس مہینے کی ایک ایک گھڑی، ایک ایک لمحہ بڑا قیمتی ہے۔ سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ ماہ رمضان کی عظمت کو ہم سمجھ جائیں، یہ کتنا اہم مہینہ ہے، یہ کتنا بڑا مہمان ہے، تو ہم اس مہینے کی قدر کر لیں گے۔ جب تک جس چیز کی عظمت، اس کی اہمیت معلوم نہ ہو صحیح طور پر، اس کی اس طرح قدر نہیں کی جاتی ہے۔ تو اس لیے اس کی عظمت کو سمجھنا ہے، اس کی اہمیت کو اپنے دلوں میں بٹھانا ہے۔ عام طور پر رمضان کا مہینہ ہمارے پاس ماحول میں اس تصور سے دیکھا جاتا ہے، اور غیر مسلم ہمیں یہ طعنہ دیتے ہیں کہ یہ لوگ رات بھر کھاتے ہیں، جاگتے ہیں اور دن بھر سوتے ہیں، اور یہ بہت بڑی سچائی بھی ہے کہ آج مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ رمضان کو اسی طرح سے گزارتا ہے، دیر رات تک جاگنا، کھانے پینے، گھومنے پھرنے، شہروں میں، گلیوں میں ادھر ادھر دوڑنا، گاڑیاں دوڑانا، یہ ہمارے نوجوانوں کا ایک پسندیدہ مشغلہ ہے۔ اور دن میں دیر تک سونا، یہاں تک کہ کچھ لوگ کام دھندا چھوڑ کر کے بھی سوئے پڑے رہتے ہیں۔ رمضان یہ سستی، غفلت اور سونے کا مہینہ نہیں ہے۔ اس مہینے میں تو صحابہ کرام نے جنگیں لڑی، روزہ رکھ کے۔ جنگ بدر، فتح مکہ جیسی بڑی جنگ رمضان کے مہینے میں ہوئی۔ تو اس لیے رمضان کا مہینہ یہ حرکت اور نشاط کا مہینہ ہے، یہ سستی اور غفلت کا مہینہ نہیں ہے۔ اس کا ایک ایک لمحہ بڑا قیمتی ہے، ہمیں اس کی قدر کرنا ہے۔ اسی لیے ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ ماہ مبارک آتا، صحابہ کرام کو اس کی مبارکبادی دیتے، اس کی بشارت سناتے، اس کی ترغیب دلاتے، اس کی قدر کرنے پر ابھارتے تھے۔ اتاکم رمضان، اتاکم رمضان شہر مبارک فرض اللہ عز وجل علیکم صیامہ۔ اے لوگو، اے صحابہ، رمضان کا مہینہ آ گیا ہے، یہ بڑا مبارک بابرکت مہینہ ہے۔ اللہ عز و جل نے اس ماہ مبارک کے روزے تم پر فرض کیے، اور یہ وہ مہینہ ہے جس میں آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ ہمارے اعمال جب اللہ رب العالمین کے پاس لے جائے جاتے ہیں تو آسمان کے دروازے کھلے رہتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں،
جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. وَفِيهِ لَيْلَةٌ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ مَنْ حُرِمَ خَيْرَهَا فَقَدْ حُرِمَ. اس ماہ مبارک کی عظمت کے لیے یہ بات کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس ماہ مبارک میں ایک رات لیلۃ القدر کے نام سے ایسی رکھی ہے جس ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں سے بہتر، 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر. اس ایک رات کی عبادت اگر ہماری قبول ہو گئی، ہم نے لیلۃ القدر کی سعادت حاصل کر لی، سمجھیے کہ ہمیں پوری زندگی بھر کی عبادت کا ثواب مل گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من حرم خیرہا فقد حرم. جو اس رات کی عبادت سے، اس کے خیر سے محروم ہو گیا، وہ واقعی بڑا محروم اور بدنصیب انسان. اللہ نے اتنا عظیم اور سنہرا موقع ہمیں دیا ہماری مغفرت کے لیے، نیکیاں کمانے کے لیے، رب کو راضی کرنے کے لیے، اپنے درجات کی بلندی کے لیے. لیکن ہم نے اس مہینے کو پا کر اگر گنوا دیا تو واقعی ہم بڑے محروم اور بڑے بدنصیب انسان. ہمارے اسلاف سلف صالحین اس مہینے کی عظمت کو اچھی طرح جانتے تھے، اسی لیے سلف صالحین باقاعدہ 6 مہینے اللہ سے اس ماہ مبارک کو پانے کے لیے دعائیں کرتے تھے. اللہ اکبر. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں، ہر شخص اپنے آپ سے سوال کرے کہ میں نے رمضان کے مہینے کو پانے کے لیے کتنی بار دعائیں کی. ہم میں اور ہمارے اسلاف میں کیا نسبت ہے؟ تجھے آبا سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی کہ تو گفتار وہ کردار، تو ثابت وہ سیارہ. گنوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، سریا سے زمیں پر آسمان نے ہم کو دے مارا. ہمارے اسلاف کو اس مہینے کی عظمت معلوم تھی، اسی لیے 6 مہینے اللہ سے دعائیں کرتے تھے ان یبلغہم رمضان، اللہ انہیں رمضان تک پہنچا دے، اللہ ان کی زندگی میں ایک بار پھر انہیں رمضان المبارک نصیب فرمائے. میرے بزرگوں اور دوستو، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اور اسلاف امت کا اہتمام تھا ماہ رمضان کا. ماہ رمضان یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک بہت بڑا انعام ہے، یہ ایک بہت بڑا تحفہ ہے. ماہ رمضان ایک بہت بڑی سعادت ہے. اس نعمت کو پانے کے بعد ہم اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ کا شکر ادا کریں. اور اللہ کا یہ وعدہ ہے، جب کسی نعمت پر ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اللہ وہ نعمت ہماری زندگی میں اور دیتا ہے. سورہ ابراہیم آیت نمبر 7 میں اللہ فرماتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. یاد رکھو، اگر تم میری نعمتوں پر تم میرا شکریہ ادا کرو گے، شکر گزار بندے بنو گے، ہم تم کو مزید نعمتوں سے نوازیں. تمہاری زندگی میں ایسے قیمتی گھڑیاں، ایسی مبارک گھڑیاں، ایسے بابرکت مہینے اور ایام ہم بار بار لائیں گے. ہم اللہ رب العالمین کا شکر ادا کریں. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نیا چاند دیکھتے دعا پڑھتے تھے، صرف رمضان کا چاند دیکھ کر نہیں، جب بھی ہر مہینے کا ہم نیا چاند دیکھیں، خاص طور پر جب رمضان کا ہم نیا چاند دیکھیں، دعا پڑھیں اللہم اہلہ علینا بالیمن والایمان والسلامت والاسلام ربی وربک اللہ. اے اللہ، اس نئے چاند کو، اس نئے مہینے کو میرے لیے بابرکت بنا دے، امن والا بنا دے، سلامتی والا بنا دے. پورا مہینہ میں برکتوں میں، امن و عافیت میں، سلامتی میں رہوں. کتنی پیاری دعا ہے. میرا رب اور تیرا رب اللہ تعالیٰ ہے. اس ایک چھوٹی دعا میں بھی امت کو توحید کا پیغام دیا جاتا ہے. میرے بزرگوں اور دوستو، ہمیں ان دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے. آج ہمارا حال یہ ہے
کہ ہم سننے کے بڑے شوقین ہیں، سننے کے بڑے شوقین ہیں، لیکن سیکھنے کے شوق نہیں ہے، سیکھنے کا شوق ہمارے پاس نہیں ہے۔ چھوٹی چھوٹی دعائیں، چھوٹی چھوٹی صورتیں بھی ہم یاد نہیں کرتے۔ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں رمضان میں ہم اس کا اہتمام کریں، چھوٹی چھوٹی دعائیں جس کی فضیلتیں ہم بارہا سال بھر سنتے، ایک بہترین موقع ہوتا ہے ان دعاؤں کو یاد کرنے، یہ ایک بہترین موقع ہوتا ہے صورتیں حفظ کرنے کا، ہم اس کا اہتمام کریں۔ بعض لوگ جمعہ کے خطبے میں سر نیچے کر کے سوتے رہتے، میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ جمعہ کا خطبہ یہ ہفتے بھر کی چارجنگ ہے آپ کے لیے، ایمان کی چارجنگ، ایمان کی چارجنگ۔ سر نیچے کر کے خطبہ سننا یا سو کر کے خطبہ سننا، غفلت اور بے توجہی سے سننا، یہ بہت بڑی بے ادبی ہے، بہت بڑی بے ادبی ہے۔ آج ہماری قوم کا حال یہ ہے، رمضان کا اتنا مبارک مہینہ ہمارے سامنے ہے، مار پہ مار ہم پر پڑ رہی ہے، مار پہ مار ہم پر پڑ رہی ہے، لیکن ہماری قوم سونے والی قوم، گھر میں بھی سو رہے ہیں، بیانات میں بھی سو رہے ہیں، درسوں میں بھی سو رہے ہیں، جمعہ میں بھی سو رہے ہیں، سونے والی قوم۔ آخر کون سی مار ان کو اٹھائے گی؟ بہت افسوس کی بات ہے، جمعہ کے خطبے یہ ہفتے بھر کی چارجنگ، ایمان تازہ کرنے کے لیے، حوصلے بلند کرنے کے لیے، اپنے اعمال کی اصلاح کرنے کے لیے، اپنی خامیوں کو دور کرنے کے لیے ہمیں پیغام دیا جاتا ہے۔ ان خطبے یہ ٹائم پاس نہیں ہوتے، کان لگا کر کے توجہ سے خطبہ سننا، بہت سارے اس کے آداب ہیں، اور دیوار کی طرف منہ کر کے قبلے کی طرف بیٹھنا یہ بھی کوئی ادب نہیں ہے، کوئی سنت نہیں ہے۔ خطبے کے وقت میں خطیب کی طرف چہرہ کر کے بیٹھنا اور کان لگا کر کے غور سے سننا یہ ادب ہے، فتویٰ معلوم کیجئے۔ بہرحال استقبال رمضان کے حوالے سے ہمیں اس مہینے کی قدر کرنا ہے۔ یاد رکھیے، میں آپ کو بتاؤں، رمضان کے مہینے میں جو ہم عبادت کریں گے اور غیر رمضان، دونوں عبادتوں میں کتنا بڑا فرق۔ رمضان کے مہینے کو پانے کے بعد جو ہم عبادت کریں گے اور معمول دوسرے مہینوں میں، دوسرے دنوں میں جو ہم عبادت کریں گے، دونوں میں کتنا بڑا فرق۔ اس فرق کو اگر آپ سمجھ جائیں گے تو رمضان کے مہینے کو آپ ضائع نہیں کریں گے، رمضان کے مہینے کو ضائع نہیں کریں گے۔ دو حدیثیں میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، غور سے سنیے۔ رمضان کی عبادت اور غیر رمضان کی عبادت میں فرق، رمضان کی عبادت اور غیر رمضان کی عبادت میں فرق کتنا بڑا۔ سنن ابن ماجہ کی حدیث اور مشہور حدیث، یہ سب حدیثیں ہیں، بارہا ہم سنتے ہیں، ہر سال استقبال رمضان ہوتا ہے، ہر سال رمضان آتا ہے، بس یہ تذکیر اور یاد دہانی ہوتی ہے۔ نبی کی خدمت میں دو لوگ آئے، ایک ساتھ اسلام قبول کیے، ان میں سے دونوں ایک ساتھ اسلام قبول کیے، ایک زیادہ محنتی، زیادہ عبادت گزار ہے، یہ شخص اللہ کی راہ میں لڑتے ہوئے شہید ہو جاتا ہے۔ جو زیادہ عبادت گزار ہے وہ شہید ہو رہا ہے، دوسرا شخص جو پہلے کی بنسبت کم عبادت گزار ہے وہ شہید نہیں ہوا، اس کے 1 سال کے بعد تک زندہ رہا، اور اس کے 1 سال کے بعد تک زندہ رہا، اور اس کے بعد 1 سال کے بعد اس کی معمول موت ہوئی، طبعی موت، شہید نہیں ہوا۔ دیکھیے، غور کیجئے، پہلا شخص، دونوں ایک ساتھ اسلام قبول کر رہے ہیں، ایک شخص جو زیادہ عبادت گزار ہے وہ زیادہ عبادت گزار ہونے کے ساتھ شہید بھی ہو رہا ہے اللہ کی راہ میں، بہت بڑا مقام۔ دوسرا پہلے کے مقابلے میں کم عبادت گزار، شہید بھی نہیں ہو رہا ہے، اور طبعی موت اس کی ہوئی۔ طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں نے خواب دیکھا، خواب میں جنت کے گیٹ پر کھڑا ہوں، جنت کے اندر سے ایک منادی آتا ہے، ایک شخص آتا ہے، وہ دوسرا جو شخص ہے جو کم عبادت گزار، شہید بھی نہیں ہوا، اس کی طبعی موت ہوئی، اس کو بلا کر جنت میں لے کر چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد آتا ہے اور پہلا شخص جو زیادہ عبادت گزار تھا، شہید بھی ہوا، اس کے بعد اس کو بلا کر لے جاتا ہے۔ پھر آتا ہے اور مجھ سے کہتا ہے کہ آپ واپس جائیے، ابھی آپ کا وقت نہیں آیا، یہ خواب ختم ہو گیا۔ یہ خواب صرف خواب نہیں ہے، ہمارا دین خوابوں پر
ہمارا دین خوابوں سے نہیں چلتا ہے. بعض لوگوں کے ہاں خواب ہی سب کچھ ہے، خواب ہی سب کچھ ہے، لیکن ہمارا دین خوابوں سے نہیں چلتا ہے. صحابی رسول نے یہ خواب نبی کے سامنے پیش کی، نبی سے تصدیق کرائی. صحابہ کرام، صحابی رسول نبی کے پاس آئے، پورا خواب ذکر کیا. صحابہ بھی کچھ بیٹھے تھے، یہ خواب سن کر تعجب میں پڑ گئے، تعجب میں پڑ گئے. دوسرا شخص کم عبادت گزار، طبعی موت مرا، شہید بھی نہیں ہوا، لیکن جنت میں پہلے جا رہا. شہید جو زیادہ عبادت گزار ہے وہ جنت میں بعد میں جا رہا. تعجب کی بات ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تمہیں تعجب ہو رہا ہے، کیوں تعجب ہو رہا ہے؟ آپ نے اس کی وضاحت کی. الیس قد مکث ھذا بعدہ سنہ فادرک رمضان فصامہ وصلی کذا وکذا سجدۃ فی السنہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تمہیں تعجب کیوں ہے؟ کیا ایسی بات نہیں ہے کہ یہ شخص اس شہید کے 1 سال کے بعد تک زندہ رہا اور اس 1 سال میں اسے رمضان کا مہینہ ملا. رمضان کے مہینے کو پا کر کے اس نے رمضان کے پورے روزے رکھے اور سال بھر نمازیں پڑھا. 1 سال جو اس کو ایکسٹرا ملا، اس 1 سال میں اس کے رمضان کے روزے اس نے رکھے اور پورے سال نمازیں پڑھی. یہ سال بھر کی نمازوں اور رمضان کے روزوں کی برکت ہے کہ اس شہید سے پہلے یہ جنت میں جا رہا. اللہ اکبر. صرف یہی نہیں، شہید سے پہلے صرف جنت میں نہیں جا رہا بلکہ جنت میں بھی دونوں کے درمیان بہت دوری ہے. جنت میں بھی، ایک تو پہلے جنت میں، دوسرے جنت میں بھی دونوں کے درجوں میں بڑی دوری ہے. آپ نے کہا فَلَمَا بَيْنَهُمَا أَبْعَدُ مِمَّا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. سنو، ان دونوں کے درمیان جنت میں اتنی دوری ہے جتنا آسمان اور زمین کے درمیان دوری ہے. سبحان اللہ. میرے بزرگوں اور دوستو، یہ رمضان کی قدر کرنے والوں کا مقام ہے، رمضان کی قدر کرنے والوں کا مقام ہے. پہلے جنت میں جا رہے ہیں اور جنت میں بھی اللہ تعالی ہمیں بڑے اونچے درجے دے گا. رمضان کی قدر کرنا، رمضان کو صرف کھانے سونے میں نہیں گزارنا. رمضان آئے گا چلا جائے گا، رمضان آتا ہے جاتا ہے، لیکن بڑے خوش نصیب ہیں وہ بندے جو اس ماہ رمضان کی عظمت کو سمجھ کر اس کی قدر کرتے ہیں، اس کی حفاظت کرتے ہیں. یاد رکھو، سلف صالحین نے ایک اصول بتایا ہے، سلف صالحین نے ایک اصول بتایا ہے. اصول کیا ہے؟ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ زاد المعاد میں لکھتے ہیں من صح له رمضان وسلم سلمت له سائر سنته. جس شخص کا رمضان صحیح سالم گزر گیا، جس شخص کا رمضان صحیح سالم گزر گیا، اس کا پورا سال صحیح سالم. یہ ایک پیمانہ ہے، یہ ایک پیمانہ ہے. سلف صالحین کیا؟ دیکھیں غور سے سنیے. جس نے فجر کی نماز کی حفاظت کی اس نے پورے دن کی حفاظت کی. فجر کی نماز کی حفاظت کرنے والا پورے دن کی حفاظت کرنا. جس نے فجر کو ضائع کیا اس نے اپنا پورا دن ضائع کر دیا. جس نے جمعہ کے دن کی حفاظت کی اس نے پورے ہفتے کی حفاظت کی. پورے ہفتے وہ خیر اور بھلائی میں رہے گا. جس نے جمعہ کے دن کو اللہ کی عبادت میں اور جمعہ کے جو مسنون اعمال ہیں ان اعمال کی پابندی کر لیا. اور جس نے سال میں رمضان کے مہینے کی حفاظت کر لی اس نے پورے سال کی حفاظت کر لی. یہ پیمانہ ہے. نماز فجر کی حفاظت سے دن بھر کی حفاظت، جمعہ کی حفاظت سے پورے ہفتے کی حفاظت، ماہ رمضان کی حفاظت سے پورے سال کی حفاظت. اللہ ہم سب کو ماہ رمضان پانے کی توفیق عطا فرمائے. اور صرف ماہ رمضان پانا یہ کمال نہیں، رمضان پانا یہ کمال نہیں. رمضان کو خیر و عافیت کے ساتھ پانا، اللہ کی عبادت میں گزارنا، اس مہینے کی قدر کرنا، اس مہینے میں اپنے گناہوں کی مغفرت کرانا، نیکیاں کمانا، اللہ کو راضی کرنا، یہ اصل کمال کی بات ہے. ماہ رمضان پانا صرف کمال کی بات نہیں. اسی لیے میرے بزرگوں اور دوستو، رمضان کا مہینہ یہ موسم الخیرات ہے. دوسری حدیث میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. رمضان اور غیر رمضان کی عبادتوں میں فرق کیا ہے؟ آپ رمضان کے علاوہ دوسرے کسی بھی مہینے میں
رمضان کے علاوہ دوسرے کسی بھی مہینے میں عمرہ کریں گے، عمرہ کرنے جائیے بیت اللہ، آپ کو عمرے کا ثواب ملے گا، لیکن رمضان کے مہینے میں اگر آپ کو عمرے کی سعادت نصیب ہوتی ہے، یہ اس مہینے کی عظمت ہے، تو اللہ تعالیٰ آپ کو رمضان میں عمرہ کرنے پر حج کا ثواب دے گا۔ یہ اس مہینے کی عظمت ہے۔ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ، شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، اس ماہ مبارک میں اللہ تعالیٰ نیکیوں کے ثواب کو کئی گنا بڑھا دیتا۔ وہی نیکی ہم پہلے بھی کرتے ہیں، وہی نیکی رمضان میں کرتے ہیں، اس ماہ مبارک میں نیکیوں کا ثواب کئی گنا بڑھا دیتا، اور اسی کی بالمقابل گناہوں کی سزا بھی بڑھا دی جاتی۔ اگر کوئی شخص اس رمضان کے مہینے کو پانے کے بعد بھی گناہوں سے باز نہیں آتا، بری عادتوں سے باز نہیں آتا، نمازوں کو چھوڑتا ہے، برے کام کرتا ہے، گندی عادتوں میں ملوث رہتا ہے، یاد رکھو رمضان کے علاوہ دوسرے مہینوں میں گناہ ہے، لیکن رمضان کے مہینے میں بھی اگر وہ شخص گناہوں سے نہیں باز آتا تو اس کی سنگینی، اس کی خطرناکی، اس کی سزا کئی گنا بڑھا دی جاتی ہے۔ جیسے نیکی کا ثواب کئی گنا بڑھا جاتا ہے، ویسے ہی گناہوں کی سزا بھی کئی گنا بڑھا دی جاتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع سے آئے، حجۃ الوداع سے ام سنان انصاریہ ایک خاتون ہے، ایک صحابیہ ہے، ان سے ملاقات ہوئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کیا بات ہے کہ تم ہمارے ساتھ حج کے لیے نہیں آئے؟ تو انہوں نے عذر پیش کیا، کہا اللہ کے رسول ہمارے پاس صرف 2 ہی اونٹ ہیں سواری کے لیے، ایک اونٹ پر سوار ہو کر کے میرے شوہر اور ان کا لڑکا دونوں ایک ساتھ حج کے لیے چلے گئے، دوسرا اونٹ جو میرے گھر پہ ہے وہ گھر کے اور کھیتی کے کام کے لیے، اس لیے ہمارے پاس سواری کا انتظام نہیں ہو سکا، اس لیے ہم حج کے لیے نہیں جا سکتے۔ غور سے اس بات کو سنیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابیہ ام سنان انصاریہ رضی اللہ عنہا سے کیا کہا؟ کوئی بات نہیں، فکر مت کرو، فَإِذَا جَاءَ رَمَضَانَ فَإِذَا جَاءَ رَمَضَانَ فَاعْتَمِرِي فَإِنَّ عُمْرَةً فِيهِ تَعْدِلُ حَجَّةً وفي رواية فإن عمرة في رمضان تقضي حجة أو حجة معي۔ آپ نے کہا فکر مت کرو، رمضان کے مہینے کا انتظار کرو، جب رمضان کا مہینہ آئے گا رمضان کے مہینے میں عمرہ کر لینا، رمضان میں عمرہ حج کے برابر، تعدل حجہ، رمضان میں عمرہ حج کے برابر۔ اور اس سے بھی بڑی بات، غور سے سنیے، اس سے بھی بڑی بات، رمضان میں عمرہ صرف حج کے برابر نہیں، رمضان میں عمرہ یہ میرے ساتھ حج کے برابر۔ اللہ ہم سب کو، ہر سچے مسلمان کو، مردوں کو، خواتین کو، سب کو اللہ یہ سعادت نصیب فرمائے کہ ہم اپنی زندگی میں زیادہ سے زیادہ جتنا ہو سکے رمضان کے مہینے کا عمرہ ہم کریں۔ میرے بزرگ اور دوستو، یہ دولت، یہ مال، یہ ہرس، دولت کی ہرس، ایک پلاٹ کے بعد دوسرا پلاٹ، ایک گھر کے بعد دوسرا گھر، 1 لاکھ کے بعد 2 لاکھ بنانے کا یہ چکر زندگی کی آخری سانس تک باقی رہے گا، ختم ہونے والا نہیں، ختم ہونے والا نہیں ہے۔ اللہ نے جو دیا ہے یہ مال، آخرت کے لیے نیکیاں بنا لو، نیکی کا توشہ جمع کر لو، سفر آخرت کی تیاری کر لو، نہ بچے کام آئیں گے، نہ بیوی کام آئے گی، بیوی بچوں کے لیے حلال و حرام کی تمیز کھو دیے، بیوی بچوں کے لیے آپ نمازیں چھوڑ رہے ہیں۔ کتنے ایسے بدنصیب ہیں رمضان کے مہینے میں بھی دنیا کماتے ہیں۔ رمضان کا مہینہ اللہ نے دیا ہے نیکیاں کمانے کے۔ کتنے لوگ ہیں جو رمضان کی تیاریاں اس لیے کر رہے ہوں گے کہ رمضان میں ہماری آمدنی بڑھ جائے گی، رمضان میں ہماری کمائی بڑھ جائے گی۔ آپ کمائیے، کوئی حرج کی بات نہیں، حج کے لیے جائیے وہاں بھی کمائیے، کوئی حرج کی بات نہیں، اللہ آپ کو اجازت دیتا ہے، اسلام آپ کو اجازت دیتا ہے، کمانے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن روزے چھوڑ کر کے، نمازیں چھوڑ کر کے، اللہ کی عبادت سے غافل ہو کر کے دنیا کمانا، آخرت کو چھوڑنا، یہ عقل مندی نہیں، یہ عقل مندی نہیں۔ اللہ نے یہ جو رمضان ہمیں دے رہا ہے، اللہ اس رمضان کو آخری رمضان سمجھو۔ ہو سکتا ہے کوئی بڑی بات نہیں۔ ہماری صفوں میں اپنے دائیں بائیں دیکھو، کتنے ایسے لوگ ہیں
جو رمضان کے مہینے میں گزشتہ سال ہمارے ساتھ تراویح پڑھتے تھے، ہمارے بازو میں بیٹھتے تھے، روزے رکھتے تھے، درس میں ہمارے ساتھ شریک رہتے تھے، نمازوں میں ہمارے ساتھ رہتے تھے، آج رمضان کا مہینہ آ رہا ہے اور وہ ہمارے درمیان نہیں۔ جیسے وہ چلے گئے، موت سے کس کو رستگاری ہے؟ آج ان کی تو کل ہماری باری ہے۔ ہمیں بھی جانا ہے، ہمیں بھی جانا ہے۔ ہم قبرستان میں جاتے ہیں، دعا پڑھتے ہیں، وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَلَاحِقُونَ، تم ہمارے سے پہلے آ گئے، تمہارے بعد تمہارے پیچھے ہم بھی آ رہے ہیں، تمہارے پیچھے ہم بھی آ رہے ہیں۔ موت کا بھروسہ نہیں ہے، کب کس کا ٹائم آ جائے دنیا سے چلا جائے۔ نوجوان بھی جا رہے ہیں، صحت مند بھی جا رہے ہیں، طاقتور بھی جا رہے ہیں، ہمیشہ فٹنس کا خیال رکھنے والے اچھے باڈی بلڈر بھی دنیا سے اچانک چلے جا رہے ہیں۔ کسی کو یقین نہیں، کسی کو بھروسہ نہیں۔ اللہ اگر ہمیں یہ توفیق دے رہا ہے، ہمیں رمضان کا مہینہ مل رہا ہے، ہم اس کی قدر کر لیں۔ یاد رکھو، رمضان کا مہینہ یہ دنیا کمانے کا مہینہ نہیں، یہ نیکیاں کمانے کا مہینہ، نیکیاں کمانے کا مہینہ ہے۔ میرے بزرگ اور دوستو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان کی پہلی رات ہوتی، اذا کانت اول لیلۃ من شہر رمضان، جب رمضان کی پہلی رات ہوتی، پہلی رات کون سی؟ رمضان کا چاند نکلا، پہلی تراویح شروع ہو رہی ہے، یہ پہلی رات رمضان کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے اس کی عظمت بیان کرتے، اے صحابہ، اللہ تعالیٰ اس ماہ مبارک میں نیکیاں کمانے کے لیے خصوصی انتظام کرتا ہے۔ اللہ ماحول بناتا ہے نیکیاں کمانے کے لیے۔ کیسے ماحول بناتا ہے؟ سرکش صفدت الشیاطین ومردت الجن، سرکش جناتوں کو، شیطانوں کو قید کر دیا جاتا ہے، سرکش جنوں کو اور شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے، زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے۔ جنت کے سارے دروازے کھول دیے جا رہے ہیں، جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے جا رہے ہیں۔ یہ سب کیوں ہوتا ہے؟ یہ اللہ کی طرف سے خصوصی انتظام، اللہ ایک ماحول بناتا ہے رمضان کے مہینے میں نیکیاں کمانے کے لیے۔ اللہ نیکی کرنا، گناہوں سے بچنا رمضان کے مہینے میں آسان کر دیتا ہے۔ ہم اور آپ دیکھتے ہیں، یہ اللہ کی طرف سے خصوصی انتظام ہے۔ ہمارے وہ بھائی جو سال بھر مسجدوں سے دور، سال بھر مسجدوں میں نظر نہیں آتے، ماشاءاللہ رمضان کے مہینے میں وہ بھی جبے خبے میں ٹوپیاں لگا کر کے مسجدوں میں پہلی صف میں نظر آتے ہیں۔ جو کبھی سال بھر غریبوں کو صدقہ کرنے کی توفیق نہیں ہوتی، اللہ کے بندے، ہر شخص رمضان کے مہینے میں ایک نورانی ماحول، ایک نیکی کمانے کا ماحول، ہر آدمی اپنی اپنی طاقت کے مطابق کسی غریب کو صدقہ دے رہا ہے، کسی روزے دار کو کھانا کھلا رہا ہے، کچھ نہ کچھ اپنے پاس پڑوس کے لوگوں کو افطاری بھیج رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسا ماحول بناتا ہے، انتظام کرتا ہے۔ یہ رمضان کے مہینے کی خصوصیت ہے۔ میرے بزرگوں، رمضان کے مہینے میں بھی اگر ہم نیکی نہیں کر سکے، گناہوں سے نہیں بچ سکے، تو یاد رکھو یہ بہت بڑے افسوس کی بات ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، پہلی رات جب رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے، ایک آسمان سے ایک منادی، ایک اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے، یا باغی الخیر اقبل ویا باغی الشر اقصر۔ اے نیکی کے طلبگار، اے نیکی کرنے کا ارادہ رکھنے والے، رمضان کا مبارک مہینہ آ گیا ہے، نیکیوں میں آگے بڑھ، نیکیاں کمانے کا مہینہ آ گیا ہے۔ اور اے برائی کا ارادہ رکھنے والے، بری عادتیں رکھنے والے، رمضان کا مقدس اور مبارک مہینہ آ گیا ہے، گناہوں سے باز آ جا، بری عادتوں سے رک جا، کم سے کم رمضان کی عظمت کا پاس و لحاظ۔ یہ بڑا مقدس مہینہ ہے، یہ بڑا مقدس مہینہ ہے۔ اس مہینے میں تو اپنے گناہوں سے، غلط عادتوں سے باز آ جا، رک جا۔ اس ماہ مبارک کے تقدس اور اس کے عظمت کا تو خیال رکھ۔ یہ آسمان سے ایک منادی اعلان کرتا ہے۔ اور حدیث کا آخری ٹکڑا غور کیجئے، وَلِلَّهِ وَتَخَاءٌ مِّنَ النَّارِ وَلِلَّهِ وَتَخَاءٌ مِّنَ النَّارِ وَذَلِكَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ۔ اللہ ہم سب کو ان خوش نصیبوں میں شامل فرمائے۔ اللہ تعالیٰ رمضان کی ہر رات، رمضان کی ہر رات بہت سارے جہنمیوں کو، جن کا نام جہنمیوں کی لسٹ میں ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ بہت سارے ایسے جہنمیوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ جہنم سے آزادی کا پروانہ ان کو سرٹیفکیٹ دے دیتا ہے اسی رمضان کے مہینے۔ اللہ ہمیں ان خوش نصیبوں میں شامل فرمائے۔
اللہ ہم سب کو عذاب جہنم سے بچائے۔ میرے بزرگ اور دوستو، ہر رات یہ آزادی کا پروانہ دیا جاتا ہے۔ بڑے خوش نصیب ہیں وہ اللہ کے بندے جو رمضان کی راتوں میں قیام اللیل کرتے ہیں، تراویح کا اہتمام کرتے ہیں اور اپنے آپ کو ان خوش نصیب بندوں میں شامل کرا لیتے ہیں۔ کچھ لوگ یہ مشہور کر دیے ہیں کہ رمضان کا پہلا عشرہ رحمت، دوسرا عشرہ مغفرت اور تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی کا۔ یہ بات صحیح نہیں ہے، یہ منکر حدیث ہے، یہ حدیث سے ثابت نہیں ہے اور یہ اس صحیح حدیث کے خلاف بھی ہے۔ آپ نے آخری عشرے کو جہنم سے آزادی کا رکھ دیا، حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں؟ رمضان کی ہر رات اللہ تعالیٰ جہنمیوں کو جہنم سے آزادی دلاتا ہے۔ میرے بزرگ اور دوستو، وقت میرا ہو چکا ہے، میں آپ سے ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں، ایک رمضان نہیں 50 رمضان تمہاری زندگیوں میں آ جائیں، لیکن اگر ایک کام نہیں کیے اللہ آپ کے گناہوں کی مغفرت نہیں کرے گا۔ مغفرت نہیں ہو سکتی۔ روزے سے گناہ معاف ہوتے ہیں، تراویح سے گناہ معاف ہوتے ہیں، نمازوں سے گناہ معاف ہوتے ہیں، صدقے سے گناہ معاف ہوتے ہیں، ان سارے عبادتوں سے، نیکیوں سے گناہ معاف ہوتے ہیں، اور رمضان کا مہینہ آیا ہی ہے گناہوں کی مغفرت کرانے کی۔ نبی نے بددعا کی ایک حدیث میں، بعد من ادرک رمضان، دوسری حدیث ابعدہ اللہ، تیسری حدیث رغم انفہ، اللہ اس شخص کو خاک، اس کی ناک کو خاک آلود کرے، مٹی میں ملائے، وہ ذلیل ہو جائے، اللہ اس کو اپنی رحمت سے دور کر دے، جو رمضان کے مہینے کو پائے اور اپنے گناہوں کی مغفرت نہ کرا سکے۔ اس بد نصیب اولاد کے لیے بددعا نبی نے کی جو اپنے ماں باپ کو زندگی میں پائے اور ان کی خدمت نہ کرے اور جنت نہ کما سکے۔ جنت ماں باپ کی شکل میں اے نوجوانوں تمہارے گھر میں موجود ہے۔ دوستوں میں بڑے اچھے ماشاءاللہ، ایک ہوٹل کی بل آپ دیکھ لیجئے، ماں باپ کے دواؤں کی ایک چھوٹی بل دلانے کے لیے ہمارے جیب تنگ ہو جاتے، جھڑکتے ہیں ماں باپ، کیا جی ہمیشہ کھانستے رہتے، کیا جی ہمیشہ دم پہ دم گولیاں، یہ دلانا وہ دلانا۔ دوستوں پر ہوٹلوں میں خرچ کرنے میں ماشاءاللہ ہمارے نوجوان بڑے سخی، ماں باپ کی دواؤں کی ایک گولی، ایک چیٹی دلانے میں بھی ہم پیچھے رہ جاتے ہیں۔ بڑے افسوس کی بات ہے، نوجوانوں سنو، یہ ماں باپ تمہارے لیے تمہارے گھروں میں جنت کی شکل میں ہیں۔ بڑا بدنصیب ہے وہ انسان، وہ اولاد جس کو نبی کی بددعا لگے، جو اپنے ماں باپ کو اپنی زندگی میں پائے اور جنت نہ کما سکے۔ ہمارے سب کچھ ماں باپ ہمارے ہیں، سب کچھ ہمارے ماں باپ۔ ہمیں یہ بولنے کا جو سلیقہ آیا، ہمیں اللہ نے جو یہ عزت دی، ہم ہر شخص اپنی زندگی کا جائزہ لے، تم کیا ہو، تمہاری حیثیت کیا ہے، تم کو اس لائق بنانے میں تمہارے ماں باپ کی کوششیں ہیں۔ آج ایک نوجوان اپنے ماں باپ کے سامنے اکڑتا ہے، ان کو جوابات دیتا ہے، ان کو پلٹ کر جوابدار دیتا ہے۔ میرا یہ موضوع نہیں ہے، میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں، ماں باپ کی خدمت کرو، ماں باپ کے لیے ٹائم دو۔ آج کتنے ماں باپ ہیں ماشاءاللہ، ان کے پاس بہت کچھ انہوں نے بنایا ہے، اپنے لیے نہیں اپنے بچوں کے لیے بنایا۔ ان کی ایک ہی خواہش، میرے بچے میرے ساتھ تھوڑا کم سے کم 10 منٹ آدھا گھنٹہ میرے بازو میں بیٹھے، مجھ سے بات کریں۔ بات کرنے کے لیے ماں باپ ترستے ہیں اپنے بچوں، ماں باپ کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں۔ اللہ ہمیں ہدایت عطا فرمائے، اللہ ہمارے نوجوانوں کی اصلاح فرمائے۔ ہمارے ماں باپ ہمارے لیے سب کچھ ہیں، اپنا سب کچھ لٹا دو۔ اگر تم اپنے ماں باپ کو راضی نہیں کر سکے، یاد رکھو تمہاری تراویح سے، تمہارے روزوں سے تمہارا رب راضی نہیں ہو سکتا۔ وہ شخص کے لیے بددعا ہے نبی کی جس کے سامنے نبی کا نام آئے اور وہ اپنی زبان سے صلی اللہ علیہ وسلم نہ پڑھے۔ میں اپنی آخری بات بیان کرتا ہوں، میرے بزرگوں اور دوستو، ہمارے گناہوں کی مغفرت کے لیے اگر ہم چاہتے ہیں، دلوں کو صاف کر لو۔ رمضان کے مہینے میں داخل ہونے سے پہلے دلوں کو صاف کر۔ آج ہمارے دل بغض، حسد، کینہ، رنجش، عداوت، دشمنیوں سے ہمارا دل بھرا ہوا ہے۔ کس سے؟ ہم سے دشمنی نہیں، اپنے سگے بھائی سے، اپنی سگی بہن سے، اپنے رشتہ دار سے، اپنی خالہ سے،
اپنی پھپھو سے، اپنے قریبی رشتہ داروں سے ہمارے رشتے ٹوٹے ہوئے۔ میرے بزرگوں اور دوستو، کیا رشتوں کو توڑ کر دلوں میں رنجش اور عداوت بھر کر کے رمضان کی عبادتوں سے ہم اپنے گناہوں کی مغفرت کرا لیں گے؟ کرا لیں گے؟ ناممکن، ناممکن۔ 15ویں شعبان کی رات کو حدیث میں ہے ان اللہ لیطلع فی لیلۃ النصف من شعبان فیغفر لجمیع خلقہ، اللہ سارے بندوں کی مغفرت کرتا ہے سوائے 2 لوگوں کے، الا لمشرک او مشاحن، ایک مشرک کی مغفرت نہیں کرتا اور دوسرے جو اپنے دلوں میں رنجش اور بغض و حسد رکھتا ہے، دلوں کو صاف نہیں کرتا۔ ہر ہفتے میں پیر اور جمعرات کو اللہ تعالیٰ ہر اس بندے کی مغفرت کرتا ہے جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا، الا رجلا کانت بینہ وبین اخیہ شحناء، مگر جو اپنے کسی بھائی سے اپنے دل میں بغض و حسد اور کینہ رکھتا ہے، دلوں کو صاف کر۔ سگے بھائی بہن ایک ساتھ بچپن میں کھیلنے والے، ایک ساتھ ایک پلیٹ میں کھانے والے، ایک ایک بات پر آپس میں پیار سے محبت سے لڑنے والے، میرے بزرگوں اور دوستو، کیوں تم نے اس پیار اور محبت کے زمانے کو بھلا دیا؟ آج بھائی بھائی کا دشمن بنا ہوا ہے، بہن بہن کی دشمن بنی ہے، کورٹوں میں، پولیس اسٹیشنوں میں بھائی بھائی کے خلاف مقدمے لڑ رہا ہے، چھوٹے چھوٹے مسئلے میں، چھوٹے چھوٹے مال و دولت کی حسب۔ چھوڑ دو یہ دنیا کی دولت، یہ دنیا تمہارے کام نہیں آئے گی، چلے جاؤ گے آخر اکیلے خبر میں چلے جاؤ گے، یہ سارے دھن دولت، کورٹ کے کچہری کے سارے مسائل باقی رہ جائیں گے، تمہارے ساتھ تمہارا معاملہ جائے گا، تمہارا عمل جائے گا۔ اس لیے میرے بزرگوں اور دوستو، اگر تم چاہتے ہو تمہارے روزوں سے تمہارے گناہوں کی مغفرت ہو، اگر تم چاہتے ہو کہ رمضان سے تمہارے گناہوں کی مغفرت ہو جائے، ضروری ہے کہ تمہارے دلوں کو صاف کرو، اللہ سے توفیق مانگو، اللہ سے توفیق مانگو، نیتوں کو صالح کر لو، نیتوں کو پاکیزہ بنا لو، اور اللہ سے بار بار توفیق مانگو۔ اللہ صرف رمضان نصیب نہ کر بلکہ رمضان کو پانے کے بعد اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ علامہ ابن الجوزی کہتے ہیں لو قیل لأہل القبور، یہ رمضان کیا ہے اس کی عظمت ہمیں معلوم نہیں، اگر خبر کے مردوں کو زندہ کر کے اٹھا کر پوچھا جائے تمنو، تمہاری کوئی آرزو ہے تو بولو، خبر کے مردے کو زندہ کر کے اگر پوچھا جائے تمہاری کوئی آرزو ہے تو بولو، تو خبر کا مردہ زندہ ہو کر کے کیا آرزو کرے گا؟ یوم من رمضان، کاش کہ اللہ مجھے دوبارہ زندہ کرے اور میری زندگی میں رمضان کا پورا مہینہ نہیں، رمضان کا ایک دن بس نصیب کر دے۔ ہم رمضان کا پورا مہینہ پاتے ہیں لیکن بس کھیل تماشے میں، گھومنے کھانے میں اس کو گزار دیتے ہیں۔ اللہ ہمیں سچے نیت نصیب فرمائے، اچھی سمجھ عطا فرمائے، نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ باتیں بہت ساری ہیں اور رمضان بھر انشاءاللہ یہ ساری باتیں آپ سنتے رہیں گے۔ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آنے والا یہ مبارک مہینہ بڑی عظمت والا ہے، بڑی عظمت والا ہے، آئے گا جائے گا، لیکن ہماری عقل مندی یہ ہے کہ ہم اس سے فائدہ اٹھائیں، تیاری کریں، پلان بنائیں، ٹائم ٹیبل بنائیں، کیسے ہم تیاری کریں، ہمارا کاروبار بھی متاثر نہ ہو، ہماری ڈیوٹی بھی متاثر نہ ہو اور ہماری کوئی بھی نماز متاثر نہ ہو۔ ایک ایک نماز، رمضان کی ایک ایک نماز جماعت کے ساتھ، سنتوں کے ساتھ اور تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھنے کا دل میں پختہ ارادہ کر لیجیے، ایک بھی نماز نہیں، ہر دن۔ علماء کہتے ہیں کہ تم رمضان کو، ایک مہینے کے رمضان کے روزے رکھو اور 60 دن کے روزے کا ثواب پاؤ۔ کیسے؟ ہر دن ہر آدمی یہ کوشش کرے کہ میں کسی ایک روزے دار کو افطاری کراؤں گا، ایک روزے دار کو افطاری کراؤں گا، آپ کو ایک روزے کا ثواب ملے گا، اور افطاری کرانے پر، اس روزے دار کو افطار کرانے پر اس کے برابر آپ کو اور ثواب ملے گا۔ تو 30 روزے آپ رکھیں گے، آپ کو 30 روزے کا ثواب، اور ہر دن ایک روزے دار کو افطار کرانے پر آپ کو ایک اور روزے کا
ثواب ملے گا. مہینہ آپ کا 30 دن کا ہوگا, ثواب آپ کو 60 روزوں کا ملے گا انشاءاللہ. اللہ ہم سب کو توفیق دے, اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے, اللہ ہمیں صحت و عافیت کے ساتھ امن اور سکون کے ساتھ ماہ رمضان نصیب فرمائے. ماہ رمضان پانے کے بعد اللہ ہمیں اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمارے نوجوانوں کی اصلاح فرما, ہماری خواتین کی اصلاح فرما. اے اللہ سب کو اچھی سمجھ دے, نیک عمل کی توفیق دے. آمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین.